فرمایا کہ برتن کی بھی عمر ہوتی ہے، جب اس کی عمر پوری ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی اس کائنات میں بھی یہ وقت آنے والا ہے کہ یہ ختم ہو جائے، لیکن ہوگی اس وقت ختم جب کہ اس کائنات میں اس زمین پر جو اللہ کا نام لینے والا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، آپ کا ارشاد مبارک ہے، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، سب کہتے ہیں فرمایا کہ زمین پر جب تک اللہ اللہ کہا جائے گا، کسی کونے پر بھی وہ بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے اللہ اللہ، تو قیامت نہیں آئے گی۔ تو اللہ کا نام ایسے برکت والا ہے کہ اس کی برکت سے ساری کائنات کا یہ نظام چلتا ہے۔ تو جس کی زندگی میں آ جائے، امید ہے اس کی زندگی بھی درست ہوگی، برکت آ جائے گی۔ برکتیں اٹھ گئی اس لیے کہ ہم نے اس ذات سے اپنا تعلق توڑ لیا، اس کا نام لینا چھوڑ دیا، منہ موڑ لیا اس سے، تو ہر کوئی پریشان نظر آ رہا ہے۔ جتنا کام اللہ کو یاد کرنا آسان ہے، دنیا میں کوئی اتنا ہے ہی نہیں۔ نا یہ پانی ہے، یہی پینا ہو، اللہ کا نام لینا کو مشکل ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر پی کر الحمدللہ کہیں۔ آپ گھر میں ہیں، اپنے گھر کا دروازہ رات کو بند کرنا ہے، کنڈا لگانا ہے، تو کوئی مشکل کام تو نہیں ہے کہ بسم اللہ پڑھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب گھر کا کنڈا کوئی لگاتا ہے، دروازہ بند کرتا ہے، بسم اللہ پڑھ کر بند کرتا ہے، فرمایا اس گھر سے شیاطین نکل جاتے ہیں، اللہ کے نیک فرشتے، رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ اگر نام نہ لیا جائے تو پھر شیطان وہاں رہتا ہے۔ کون سی کوئی مشکل بات ہے کہ پنکھا چلانا ہے تو بسم اللہ پڑھ لیں، اگر آپ نے پیٹر چلانا ہے تو بسم اللہ پڑھ لیں، آپ نے جو ہے اگر پانی دینا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لگانا ہے، بیلچا کہیں چلانی ہے تو کیا جائے بسم اللہ پڑھ لیں۔ تو جو پیٹر چلائے گا، موٹر چلائے گا، بسم اللہ پڑھے گا، بتاؤ فصل میں برکت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اللہ جل جلالہ عرشوں سے اعلان فرما رہے، تبارک اسم ربی کا ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام بڑا بابرکت ہے۔ تو اسی طرح بلب جلانا ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے، بسم اللہ پڑھیں۔ اس طرح جو ہے ہر کام کے اندر بسم اللہ پڑھ لیں، اللہ کا نام لیں تو برکت آ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس طرح بھی تسلی دی۔ ایک صحابی کا بچہ فوت ہو گیا، بڑا غمگین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تعزیت فرمائی، تسلی دی۔ اس صحابی کو فرمایا کیا تجھے پسند نہیں ہے تیرا بیٹا میرے بیٹے قاسم کے ساتھ عرش کے نیچے کھیل رہا ہے؟ وہ خوش ہو گئے۔ اور ایسے ہی ہے، جو آپ نے فرما دیا حق ہے، سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایمان کہتے اسی کو ہیں، التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا جو حضور فرما گئے، جو بتا گئے، کر کے دکھا گئے، دل و جان سے اس کی تصدیق کرنا، اسی کا نام ایمان ہے، اور اس پر عمل کرنا دین اسلام ہے۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی دین پہ چلنا آسان ہوتا چلے گا۔ ایمان مضبوط ہوگا مضبوط لوگوں کے ساتھ جڑنے سے،
وہ کون ہے؟ اللہ کے اولیاء، اللہ کے نیک بندے۔ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی کیا ہے؟ دیکھو نا، ان کو پہچاننا تو پہچان ان کی کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ خود فرماتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون، جو متقی ہیں، میری نافرمانیوں سے بچتے ہیں، وہ میرے اولیاء ہیں۔ جن کاموں کا میں حکم دیتا ہوں اس میں بھی نافرمانی نہیں کرتے، جن کاموں سے منع کرتا ہوں ان سے باز آتے ہیں، اس میں بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو جب ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق ہوگا پھر تقویٰ آئے گا، اللہ کی دوستی نصیب ہوگی۔ جب دوستی کسی سے ہو جاتی ہے تو پھر اس کا حکم ماننا، اس کی بات ماننا آسان ہو جائے۔ اور ان سے دوستی کیسے ہو جائے؟ اللہ پاک سے دوستی کیسے ہو جائے؟ اللہ پاک خود فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اتقوا اللہ، میرے دوست بن جاؤ، مجھ سے ڈرو، متقی بن جاؤ۔ اے اللہ کیسے بن جائے؟ وکونوا مع الصادقین، اللہ پاک فرماتے ہیں جو تقویٰ میں سچے ہیں، میری دوستی میں سچے ہیں، ان کے ساتھ کتنا رہیں؟ روح المعانی علامہ محمود علوسی بغدادی، بغداد کے مفتی، صدیوں سال پہلے فرما کے گئے خالدوہم لتکونوا مثلہم، اتنا ان کے ساتھ رہو کہ تم بھی ان جیسے بن جاؤ۔ تو متقیوں کی کیا نشانی ہے؟ حضور کی سنت پہ چلنے والے، ہر کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھتے ہیں، وہ چاہے نجی زندگی ہو، معاشرتی ہو، معاملاتی ہو، ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو دیکھتے ہیں، آپ کے ارشادات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ یہ تو ان کا سبق ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کی ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ میرا بھی شعر ہے، سنا دوں؟ نہ اپنی منمانی کر نہ غیر کی مرضی کر، نہ اپنی منمانی کر نہ غیر کی مرضی کر، اللہ کی بندگی کر، حضور کی غلامی کر، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی عبادت حضور کی اطاعت میں کرنی ہے، اللہ کی بندگی حضور کی پیروی میں کرنی ہے، اور اللہ جل جلالہ کے احکام کو حضور کے اطوار کے مطابق، طریقوں کے مطابق ادا کرنا، یہ بندگی ہے۔ اپنی مرضی سے کوئی کرے نا بندگی، وہ بندگی نہیں ہے، اللہ اس کے منہ پہ مار دیں گے۔ تو فرماتے ہیں میرے محبوب اعلان فرما دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر فاتبعونی، میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری غلامی کرو۔ میرے محبوب ان کو بتا دیجئے، اتباع کہتے ہیں تبع سے، تبع کہتے ہیں بکری کے اس بچے کو جو بکری کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، تو بکری ڈیرے پہ جائے تو بچہ بھی پیچھے پیچھے، بکری فصل میں جائے بچہ بھی پیچھے پیچھے، گھر میں آئے بچہ پیچھے پیچھے، کبھی بچے نے نہیں پوچھا امی جان کہاں جا رہی ہیں، پیچھے ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ پاک فرما رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے جو میرے محبوب کی پیروی کرے گا بس یہ اتباع ہے۔ سبحان اللہ۔ جب حضور جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ غلام بھی جائیں گے جنت، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب کی پیروی کرو گے تو کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، تمہیں مجھے ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، میں خود تمہیں اپنا بنا لوں گا، پھر تم میرے محبوب ہو، میں تمہارا نہیں ہوں۔ بات یہ ہے میرے محبوب کے غلام تو بنو، ان کی سنت پہ چلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا من خب سنتی فقد خبانی،
جس نے میری سنت سے محبت کی، حقیقت پکی بات ہے، اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی جنت میں میرے ساتھ. سبحان اللہ. تو سنت پہ چلنے سے خالق بھی ملے گا، خالق کائنات کا محبوب بھی ملے گا، جنت بھی ملے گی. وہ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے دروازے پہ بیٹھے رہتے. حضور کے غلام سے بہت سارے صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ غلام تھے جو بیر کا کام کرتے تھے. حضرت بلال لین دین کا معاملہ بیر کا کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ذاتی چیزیں اٹھا کے رکھتے. جی غلامی تھی. ربیہ رضی اللہ تعالیٰ وہ حضور کے دروازے پہ بیٹھے رہتے. بعض لوگوں کو عجیب لگتا ہے بھئی یہ کیا کرتے ہیں، کبھی جوتے اٹھائے ہوئے ہیں، دیکھے جاتے ہیں کبھی تولیہ پکڑا ہوا ہے، کبھی ٹوپی پکڑی ہوئی ہے، تو یہ عجیب سا لگتا ہے. لیکن صحابہ کا منظر وہ دیکھ لے نا، آج تو وہ رکشا نہیں بہت کم ملتا ہے. تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ سمجھیں گے یہ نعوذ باللہ دیوانے ہیں، کوئی صحابہ کو دیکھ لیں جیسے وہ محبت کرنے والے تھے، ادب کرنے والے. کون ہے آج حضور کھنگارتے ہیں، صحابہ کرام آگے بدت کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. اور جو ہے ملتے ہیں، کیا بات. حدیث میں ہے صلح حدیبیہ کا موقع. بے شک. سبحان اللہ. کون ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کو ہیں، خال خال ہے. بے شک بے شک. جو ایسے ہیں اللہ نوازتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں، ان کو نہیں ان کی نسلوں کو نوازتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. لیکن کوئی کرے تو صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، لڑائی ہو جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے ایسے لڑائی ہو جاتی ہے کہ وضو کا پانی ہم نے لینا ہے، کسی کو نہیں ملتا تو وہ دوسرے کے ہاتھ پہ مال خراب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ منظر دکھا ایسا آتا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہرحال یہ بات ادھر جائیں گے تو پھر لمبی ہو جائے گی. واپس ہی آتے ہیں کہ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں دروازے پہ، خدمت کر رہے ہیں، ہر وقت منتظر ہیں حضور کا فرمان آئے میں اٹھ کے دوڑوں پورا کرنے کی. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، فرمایا ربیہ مانگ. کیا مانگتا ہے؟ کرا لے دعا، آج دروازہ کھلا ہے، مانگ جو کچھ مانگنا ہے. ہمارے جیسا ہوتا پتہ نہیں کیا مانگتا بیچارہ. تو میں کہا کرتا ہوں ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے حضور کو مانگا سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ جیسے دنیا میں آپ کو آتا جاتا دیکھتا ہوں نا، آپ کے دروازے پہ بیٹھا ہوا ہوں دیکھ رہا ہوں، میرا جی چاہتا ہے جنت میں بھی ایسی آپ کے ساتھ آپ کو دیکھتا ہے. یہ دیکھنا یہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے. اللہ والوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لینا، اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. بے شک. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی سب کہہ دو رضی اللہ، ایک مرتبہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. ایک یہ پسند ہے کہ آپ کا چہرہ مبارک اور میری آنکھیں، آپ کا چہرہ اقدس دیکھتا ہے. اللہ نے موقع بھی دیا، ایسا موقع دیا کہ اس وقت اور کوئی بھی نہیں تھا. غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک، وہ زلفیں، وہ چہرہ مبارک جس کی قسمیں اللہ پاک نے فرمائی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، میرے محبوب تیرے مکھڑے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، جب تیرے کاندھوں پہ چھا جائیں، نہ میں آپ سے ناراض ہوں نہ آپ کو چھوڑا ہے میں نے.
وہ چہرہ اقدس ابو بکر کی گود میں ہے. لمبا واقعہ نا آپ نے سنا ہوا ہے. تو اس وقت اللہ پاک نے فرمایا ابو بکر زبان حال سے بات کر رہا ہوں کہ تجھے پسند ہے میرے محبوب کو دیکھنا, آج تو ہے میرا محبوب ہے دیکھ لے. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ غالباً حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا قول نقل کرتے ہیں, فرماتے ہیں ابو بکر کی گود میں حضور کا ایسے چہرہ مبارک ہے, ایسے سر مبارک ہے جیسے راہ پہ قرآن پڑھا. سبحان اللہ. قرآن میں تو آپ کی سیرت ہے نا, اللہ کی وحدانیت ہے. تو آپ سے عرض کیا کہ میرا جی چاہتا آپ کو دیکھتا ہوں, یہ مجھے پسند ہے, یہ مجھے پسند ہے. میری بیٹی آپ کے گھر میں ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی, یہ مجھے پسند ہے, میرا مال ہو آپ پہ خرچ کرتا رہے. عجیب بات ہے, حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ نے موقع پہ فرمائی. اصل میں صحابہ کا جو آثار ہیں وہ حدیث ہوتے ہیں, آثار کو حدیث میں نقل کیا گیا. جب حدیث کی بات ہو تو آثار بیچ میں ہوتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے, واہ سبحان اللہ, ابو بکر عمر اور عثمان و علی, میرے اشعار بھی سن لو. ابو بکر عمر اور عثمان و علی مقربان نبی ہیں اور حق کے ولی. سبحان اللہ. ابو بکر عمر اور عثمان و علی مقربان نبی ہیں اور حق کے ولی. امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی ہیں مالک و احمد, سب شریعت کے راہی. سبحان اللہ. بے شک. قادری چشتی نقش بندی سور وردی ان سلاسل سے ملتی ہے خدا کی حضوری. ان پیاروں کے ساتھ تعلق جوڑنے سے اللہ کا پیار نصیب ہوتا ہے. بے شک. قرب خاص عطا کر عبد الغفور کو بھی ان بزرگوں کے صدقے ہے میرے الہی. سبحان اللہ. اصحاب نبی اور آل رسول, جو پہلا اوپر جو ہے کیلنڈر پہ لکھا ہوا ہے, اصحاب نبی اور آل رسول باغ نبوت کے ہیں یہ پھول. سبحان اللہ. یہ حضور کا باغ کھلا ہوا ہے. واہ سبحان اللہ. بلکہ ایک حدیث میں فرمایا, یہ دیکھنا کبھی کبھی اور کچھ نہیں یار, کسی اللہ والے کو دیکھ لینا محبت کی نگاہ سے, دین والے کو, اس پر بھی اللہ بڑا کچھ دیتی ہے. چلو اور خدمتیں نہیں ہوتی, حضرت نے تو بتایا نا بھائی حق ہیں تو حق. یہ بھی میں بھی کہتا ہوں, علماء کے بھی حق ہیں, صلحاء کے بھی حق ہیں, رشتہ داروں کے بھی حق ہوتے ہیں. صرف یہی نہیں ہے. مجھے میرے پاس ایک نا ماشاءاللہ, چلو ایسی حکومت جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے ایک سیاسی آدمی کے آئے مجھے ہدیہ دینے لگے. میں ڈر کی وجہ سے ہو سکتا ہے کل کوئی کہیں ووٹ دے میں نہ دوں مسئلہ بن جائے, تو میں انکار کر رہا تھا, نہیں جی میں بس مہربانی آپ کی, اللہ آپ کو زیادہ دے. لیکن یہ بھی ڈر رہا تھا. تو انہوں نے مجھے ایک بات کی, کہنے لگے ہم نے پنڈی ایک مفتی صاحب سے پوچھا, انہوں نے ہمیں بتایا, انہوں نے بتایا جو تم کرتے ہو اس میں ہمارا حق ہے, جو ہم کرتے اس میں تمہارا حق ہے. میں نے کہا پھر لے لیں. سبحان اللہ. اللہ آپ کو زیادہ, جو ہم کرتے ہیں اس میں تمہارا حق ہے, جو ہم کرتے ہیں ان میں تمہارا حق ہے. یعنی جو دین کی خدمت کرنے والا ہے, اس کی جو خدمت کرنے والا جو دین کی خدمت کرے گا اس کو بھی ثواب ملے گا. سبحان اللہ. یہ تو وہ دروازہ ہے کہ اس مجلس میں آ کے ویسے تو بیٹھ جاتا ہے, چلو مولوی صاحب سنیں کیا کہہ رہے ہیں, تھوڑا سا ویسے آ کے بیٹھ گیا. حدیث میں آتا ہے, لمبی حدیث ہے, جا کر فرشتے کارگزاری سناتے ہیں عرشوں پہ جا کر, مولا ایسے ایسے تیرے بندے بیٹھے ہوئے تھے, یہ مانگ رہے تھے, اس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے. لمبی حدیث ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں دعا رہو میں نے سب کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. ایک فرشتہ نہ حیران ہو کے, یا اللہ وہ فلاں آدمی ذکر کے لیے نہیں آیا تھا,
وہ بات سن ویسے ہی آ کے بیٹھ گیا، ویسے ہی آ کے بیٹھ گیا، اس کی بھی بخشش ہوگی۔ جب اللہ پاک فرماتے ہیں سب کی بخشش ہوگی دعا میں، تو حیرانگی تو فرشتے کو ہوتی ہے یہ کہ وہ فلاں تو ویسے ہی آیا تھا، نہ بات سننے کے لیے آیا تھا نہ ذکر کرنے کے لیے، ویسے ہی بس تھوڑی دیر بیٹھ گیا یا کسی کے انتظار میں بیٹھ گیا، تو وہ اس حیرانگی میں اس کی بخشش ہوگی، یا اللہ وہ فلاں ذکر کے لیے نہیں آیا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم القوم، دوسری حدیث میں ہم الجلساء لا یشکبہم جلیسہم، یہ ایسی مجلس ہے کہ ان میں بیٹھنے والا معلوم نہیں ہو سکتا، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ تو بھائی ایسا دروازہ ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر وہ حدیث سنائیں گے بھائی، بات یہ ہو جائے گی جی 12 بج کے 10-15 منٹ تک ختم کرنے کی کرو۔ ٹھیک ہے، اچھا جی چلو جتنے تک سن جی 10 منٹ دعا کرو۔ تو بات یہ کہنا تھا کہ نیک لوگوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لینا، اس میں بڑھیا خرچ کرنا تو اور زیادہ ہے۔ حدیث قدسی اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں واجبات محبتی، میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں ضرور ان سے محبت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ کن لوگوں سے؟ فرمایا للمتخابین فیہ، جو آپس میں محبت کرتے ہیں میرے لیے۔ محبت ہوتی ہے جان پہچان سے، چلو کچھ کمال دیکھا، کچھ جمال دیکھا، کچھ مال دیکھا، کوئی وجہ ہے، لیکن محبت کر رہے ہیں مولا کے لیے۔ اور پھر فرمایا ان لوگوں کے لیے میری محبت واجب ہو گئی۔ والمتجالسین فیہ، جو آپس میں مل بیٹھتے ہیں ایک جگہ پہ میرے لیے، میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس میں بھی کچھ نہیں لگتا، لیکن پھر بھی آنا پڑتا ہے، چل کے آنا پڑتا ہے۔ آگے فرمایا والمتزاورین فیہ، آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اللہ کی۔ زیارت کرنا تو یار کوئی آدمی جا رہا ہے، آدمی دیکھ لیتا محبت کی نگاہ سے۔ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو محبت کی نگاہ سے اپنے والدین کو دیکھتا ہے، یا ان میں سے کوئی زندہ اس کو دیکھے تو اللہ پاک اس کو 100 حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب پوچھا اگر کوئی 100 بار دے کر، فرمایا اللہ 100 بار 100 حجوں کا ثواب دینے والے اس کے خزانے میں کیا کریں؟ کوئی بے شک۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ جاتے جاتے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا کوئی ہے وظیفہ، تھوڑی دیر بیٹھ جائے گا دیکھ لے۔ اب آپ گھر جائیں، والدین ہیں، محبت کی نگاہ سے دیکھیں، اس حدیث پہ عمل کر لیں، تو حج کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ مقبول حج کا ثواب، کوئی شک نہیں۔ صحابہ کرام تو عمل کرنے والے تھے، آج بھی لوگ کرتے ہیں، الحمدللہ ہیں ایسے۔ یہ اگلے دن کی بات ہے، میں نے حدیث سنائی، عصر کے بعد حدیث کا درس ہوتا ہے، اس میں بالکل ایک ان پڑھ آدمی اور کوئی آدمی عام سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ عمل کرے گا، حدیث سنائی ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنی بیوی کو پانی دے دے اس پر بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیشہ پانی اس کے ہاتھوں سے پیتا رہتا ہے، کبھی خود بھی دے دے یا پانی کا بندوبست کرتے، فرمایا اس پر بھی اللہ پاک اجر عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث سنی، گھر گئے، پانی لیا، بیوی کو دیا، اور پھر یہ حدیث سنائی سبحان اللہ۔ کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ
کہ جو آدمی اپنی بیوی کو پانی دے دے اس پر بھی اللہ اجر عطا فرماتے ہیں، پانی دے کر پھر حدیث سنائے۔ اس طرح لوگ عمل کرنے والے ہیں۔ تو مجھے وہ بعد میں ملا کلی میں، کہتے استاد جی میں نے وہ حدیث سنی تھی، میں نے عمل کیا جا کے، میں نے کہا نہ چاکیاں ختم ہو جاتی ہیں، محبتیں آ جاتی ہیں۔ حضور کی تعلیم میں محبتیں ہیں، آپ جب یہ کریں گے تو محبت کیوں نہیں آئے گی؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بیوی کو بھی پتا ہو، میاں کو بھی پتا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو محبت کی نگاہ سے اپنی بیوی کو دیکھتا ہے اور بیوی محبت کی نگاہ سے اپنے خامد کو دیکھتی ہے، خالق کائنات دونوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اللہ پاک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو آپ گھر میں جائیں تو جن کے والدین زندہ ہیں عمل کر نہیں سکتے، جن کے زندہ نہیں ان کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ حدیث سنائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے، فوت ہو گئے ہیں قبرستان ہی چلا جاتا ہے، اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کھلا ہے پھر دروازہ عمل کا۔ تو یہ دیکھنا بھی جو ہے نا، اس پر بھی اللہ بہت کچھ دیتے ہیں، والمتظاہرین فیہا، کہ جو آپس میں دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے، تو فرمایا ان لوگوں کے لیے بھی میری محبت واجب ہو گئی۔ والمتبازلین فیہا، جو ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں وہی بات آ میرے لیے میری محبت ان کے لیے بھی واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ جو ایک دوسرے کو کھلاتے دلاتے ہیں، یار دینی ہے کھلانی ہے تو کیا جائے اللہ کے لیے، مولا خوش ہو۔ اللہ اکبر۔ جاوید چودھری صاحب ہیں، میں زیادہ اخبار تو نہیں دیکھتا لیکن نام سنا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک دن میں گھر آیا تو گھر میں کھیر بڑی اچھی پکی، مجھے بڑی پسند آئی۔ میں نے سوچا کہ آج یہ کھیر اللہ کے لیے کسی کو کھلائیں گے۔ دیکھو یہ نہیں ہے کہ فلاں دنیا دار نظر آتا ہے، دنیا میں لوگ بڑے بڑے عمل کرنے والے، واہ سبحان اللہ۔ کراچی میں ایک مفتی صاحب سے کچھ لوگ کہنے لگے جب تھوڑی سی سستی ہوئی مدارس میں، یہ پھر غیر بات ہے، چندے بھی ہر دور کے اندر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، تو کچھ لوگ کہنے لگے مفتی صاحب گھبرائیں نہیں، ہم جو کما رہے ہیں اسی لیے کما رہے ہیں کہ دین پہ خرچ کریں۔ اللہ اپنے خزانوں کی بارش ان کے خزانوں پہ۔ مسلمان ہر کی یہ جذبہ ہوتا ہے، اور جس کا جذبہ بھی ہے اللہ ان کو بھی اجر دے اور مزید آگے بڑھنے کی توفیق دے۔ تو کہتے ہیں کہ جاوید چودھری صاحب میں نے سوچا آج اللہ کے لیے کسی کو کھیر کھلانا، کہتے ہیں باہر نکلا پلیٹ ہاتھ میں، جب دینا ہو نا تو پھر لینے والے کو آدمی ڈھونڈتا ہے، پھر لینے والوں کو نہیں ڈھونڈنا پڑتا، دینے والے ہوں تو پھر خود ہی ڈھونڈ لیتے ہیں کس کو ضرورت ہے۔ حضرت زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ، حضرت حسین کے بیٹے، حضرت حسین شہید کربلا کے بیٹے، اور حضرت حسن مجتبیٰ کے بھتیجے، اور حضرت علی مرتضیٰ کے پوتے جو ہیں، جب فوت ہوئے نا تو ان کے جسم پہ نشان تھے۔ تو نگانے والے نے پوچھا یہ کیا ہے، یہ نشان بنے ہوئے۔ تو بعد میں تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ حضرت روزانہ جو ہے اپنی پیٹھ پہ بوریاں لاد کے رات کو سودا سل اٹھا کے رات کی اندھیری میں لوگوں کے گھر پھینکا، بعد میں کہ 100 گھر انہی کے ہدایت پہ پڑ رہے تھے۔
جب دینے والے ہوں تو وہ خود ہی ڈھونڈ لیتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہے. تو جوید چودھری صاحب بھی نکلے گھر سے تو کہتے ہیں کہ مجھے اور نظر کوئی نہ آیا، سامنے ایک مجذوب بیٹھا ہوا تھا. مجذوب ہوتا ہے نا، ایک تو ہوتا ہے جان بوجھ کے کرنے والا، کچھ لوگ مجذوب ہوتے ہیں بیچارے، وہ ایسے جیسے بچہ ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہی کرتے ہیں، دماغ ہی نہیں ہوتا سے شریف کے عمل کرنے والا. تو کہتے ہیں میں نے ان کو جا کر چیر دی تو بعد میں مجذوبوں کو بھی کشف ہو جاتا ہے. تو انہوں نے جب وہ کھیر کھانا شروع کی، کہتے ہیں اس سے اخلاص کی خوشبو آ رہی، اس سے اخلاص کی خوشبو آ رہی. یہ جو ہے چودھری صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ اس سے اخلاص کی خوشبو آ رہی ہے. کیوں خوشبو آ رہی ہے؟ اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں. تو کبھی آدمی سوچتے کہ مولا کے لیے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے اس میں. من آتا للہ، جو کسی کو دیتا ہے اللہ کے لیے، ومنع للہ، نہیں دیتا اللہ کے لیے کہ یہ گناہ کرے گا مجھ سے پیسے لے کے، نہیں دیتا اللہ کے لیے، اور کسی سے محبت کرتا اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی کرتا ہے اللہ کے لیے. فرمایا فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا. جس کا ایمان مکمل ہو گیا دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، دنیا بھی سنورے گی آخرت بھی. سبحان اللہ. تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، اللہ کے لیے یہ کھلانا پلانا دینا، اس پر بھی اللہ بہت کچھ عطا فرماتے. کتنے دروازے کھلے ہیں عمل کے. تو جانے والے کا ایک حق ہے کہ جیسے میں نے شروع میں بھائی منظور صاحب اور ان کے دوسرے جو بھی بھائی صاحبہ کے ورثاء ہیں، سب سے میں تعزیت کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو امت کے لیے ہیں آپ نے فرمایا، تو ان کے لیے بھی وہی الفاظ میں بولتا ہوں. انہی الفاظ و تعزیت ہے. انا للہ ما اخذ. بھائی منظور صاحب اور دوسرے ورثاء سے سب سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ لے لے جو وہ اللہ کا ہے، وَلَهُ مَا آتا، جو اللہ عطا کرے وہ بھی اللہ کا ہے. وَكُلٌّ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کے ایک وقت مقرر ہے، مقرر وقت پہ جو ہے ہر چیز ختم ہو جائے گی. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ انسان ختم نہیں ہوتا، یہ منتقل ہوتا ہے، یہ انتقال کرتا ہے. موت کیا ہے؟ انتقال کا نام ہے. ایک جہان سے دوسرے جہان میں جاتا ہے، بے شک، اور دوسرے انتظار میں ہوتے ہیں. حدیثوں سے یہ بات ملتی ہے، نہیں تو حضرت فاطمہ تو زہرا کی حدیث ہوگی. آپ نے فرمایا نا، لمبی حدیث ہے کہ تو سب سے پہلے مجھے آتی ہے. آپ کے آخری وقت میں جب جانے لگے تو یہی فرمایا نا کہ پہلے تو وہی نا کہ فرمایا آپ میرا سفر جاری ہے آخر کی طرف، اسی بیماری میں ہو سکتا ہے میں چلا جاؤں. لیکن آپ نے فرمایا میرے جانے کے بعد سب سے پہلے تو مجھے آگے ملے گا اپنے خاندان میں سے. تو پتہ چلا جانے والے ملتے ہیں. بے شک. بلکہ مجھے یاد آ گیا آخری بات، میں لمبی نہیں کروں گا کیونکہ بات پہلے رسول یہ چاہے. اللہ حضرت حسن مجتبیٰ، امام حسن مجتبیٰ، سب کہہ دو رضی اللہ، ان کو کسی نے زہر دے دی. کس نے دیا ہے وہ ایک علیحدہ مسئلہ. تو آخری وقت ہے اور سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ وہ اپنے بھائی کے پاس گئے. تو اس وقت آخری وقت تھا. بہت بڑے عالم ہیں جنہوں نے لکھا ہے، کتاب بھی مجھے یاد ہے الحمدللہ. تو فرمایا بھائی جان، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اپنے بھائی کو تسلی دینے لگے، بھائی جان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی آپ جائیں گے اپنے نانا سے ملیں گے، اپنے نانا سے ملیں گے، اپنی خالائیں سے، یعنی آپ کی جو ماسیاں ہیں آپ ان سے ملیں گے، زینب سے، ام کلثوم سے، اور رقیہ سے ملیں گے، امی سے جا کے ملیں گے، اور فاطمہ الزہرا. اپنے ماموں کو ملیں گے.